بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صبر، سورہ صف، آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ مکان دے گا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے۔ یہ بہت بڑی مراد پانا ہے، اور دوسری چیز بھی دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ گفتگو کا سلسلہ صبر اور اس کی اہمیت کے بارے میں جاری ہے۔ گزشتہ بحثوں کے دوران یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صبر کے بغیر ایمان کی درستگی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایمان اور صبر ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک ایمان نہیں ہوگا انسان صبر نہیں کر سکتا، اور اگر صبر نہ کیا تو ایمان پیدا نہ ہو سکے گا۔ بلکہ مراتب کے اعتبار سے اگر کسی شخص میں صبر پیدا ہو جائے تو ایمان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صبر کا رتبہ ایمان سے برتر ہے، اور ایمان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر ہی کی قسم سے ہے، یعنی اگر صبر سے کام لے گا تو یہ سبب بنے گا ایمان کی زیادتی کا، اور ایمان کا زیادہ ہونا یہ علت ہے صبر کے زیادہ ہونے کی۔ صبر اور ایمان مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ جب تک ایمان کی بنیاد نہیں پڑے گی صبر محال ہے۔ اگر ایمان پیدا ہو گیا تو صبر ایمان کے قوی تر ہونے کا سبب قرار پائے گا، اور ایمان قوی تر ہوگا تو اس صبر کی قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور نتیجتاً ایسے شخص کے ایمان کے مدارج بڑھتے چلے جائیں گے۔ ماں کے دودھ پر بچے کا ایمان۔ ناچاروں کی اس حقیقت کو اس مثال سے واضح کروں۔ بچہ دودھ پینے کی عمر تک، یعنی 1 سے 2 سال کے دوران ماں کے دودھ کے علاوہ کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی تمام تر توجہ ماں کے دودھ پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ اگر اس کا دودھ چھڑا دیا جائے تو وہ صبر نہیں کر سکتا، بے چین ہو جائے گا، رونے دھونے لگے گا اور کسی دوسری چیز سے نہیں بہلے گا۔ اس کے صبر نہ کرنے کی وجہ یہ کہ وہ دودھ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے واقف ہی نہیں ہے۔ لیکن جب 2 سال یا اس سے اوپر ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ دوسری چیزوں اور غذاؤں سے آشنا ہو جاتا ہے، لہٰذا جو دلچسپی وہ ماں کے دودھ میں لیتا تھا اب نہیں لے گا۔ اب وہ ماں کے دودھ کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، دوسری غذاؤں سے مانوس ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد تو اس کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ اب اسے مکمل طور پر دیگر غذاؤں سے انسیت ہو گئی ہے۔ صبر اور آخرت پر ایمان۔ آپ بھی جب تک عالم غیب سے واقف نہ ہوں گے اور خدا و آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور دنیا کے علاوہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس وقت تک دنیا میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب پر صبر آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ کوئی ایک بڑی مشکل آپ کے لیے عذاب بن جائے گی، کیونکہ آپ کی ذہنی سطح ہی محدود ہوگی۔ جیسے شیر خوار بچہ اپنی کل کائنات ماں کے دودھ کو ہی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ آخرت پر ایمان لے آئے اور الذین یؤمنون بالغیب آپ کی سمجھ میں آ گئے تو آپ کو ابدی آرام نصیب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے درک کر لیا کہ یہ دنیا عارضی اور گزرگاہ ہے تو آپ کو آخرت میں عظیم خوشیاں ملیں گی۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ عالم غیب میں آپ کے لیے کیسی کیسی عمدہ نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ اگر آپ نے یقین کر لیا اور پیغمبر گرامی کے ارشادات پر ایمان لے آئے تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا۔ آپ نے دنیا سے دل لگا لیا تو جان لے کہ اس کی خوشی اور غمی یہیں تک رہے گی۔ تمہیں دنیا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، اس کے بعد اصل حیات شروع ہو گئی۔ آپ صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دنیا پر اپنی ہر چیز نچھاور کر دی ہے، اس لیے کہ آپ مکمل طور پر عالم الاعلیٰ سے غافل و بے خبر ہیں۔
انسان کی ذہنی سطح اور علم کی مادی بنیاد اور اس کی رنگینیوں تک ہی محدود ہو گئی ہے، اسے آخرت کا ادراک نہیں ہوا۔ 70 برس پیدا ہو گئے 70 برس پیدا ہوئے اور اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور آخرت کی الف بے سے واقفیت نہیں، جبکہ آخرت کا ایک روز دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد فنا ہو جانے والی دنیا کو اس قدر اہمیت دینا، بے صبری کرنا مسئلہ ہے کہ آپ کو آخرت کی خبر نہیں، اور قرآنی وعدوں پر شک کرنا تردد کا شکار ہے۔ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کیا ہے آپ نے۔ خدا نے آپ کو عظیم وعدہ دیا ہے، اگر آپ اس پر ایمان لے آئے، یعنی جیسا کہ انبیاء نے فرمایا ہے، اگر آپ نے یقین کر لیا اور آخرت کا انتظار کیا تو آپ باور کریں کہ آپ میں صبر کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، اصل میں انہیں آخرت سے بے خبری ہے۔ اگر عقلی ارتقاء حاصل ہو گئی اور عالم غیب کی حقیقت عیاں ہو گئی تو دنیا کے جھمیلوں میں نہیں الجھو گے اور ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہوگے۔ آپس کی ناراضگی اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے اصول کافی میں، اور من لا یحذر الفقیہ صدوق علیہ رحمہ نے خاتم الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سند متصل نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت 3 روز تک کسی سے ناراض رہے اور اس دوران صلح و آشتی نہ کرے، وہ حقیقی اسلام سے خارج ہو، اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو کفر کی موت مرے گا۔ دنیا اس قدر تیرے نزدیک اہم ہو گئی اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، بہشت اور جہنم کو قصہ کہانی سمجھ بیٹھے ہو۔ تمہارا ایمان اس دنیاوی زندگی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی حیات بعد از موت کا یقین کرے تو دنیا اس کے نزدیک حقیر ہو جائے گی۔ کس چیز کا خوف نیند اڑا دیتا ہے؟ اگر کسی نے آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی تو آپ کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ قبر کی پہلی رات کے شواہد کا سن کر تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان اس دنیا تک ہی محدود ہے، دنیاوی عزت و شہرت، مال و دولت، مقام و منصب تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہو۔ آیا کوئی ایسی شب آئی ہے جو اس اہم مسئلے پر سوچ کر تمہاری نیند اڑ گئی ہو؟ عالم الاعلیٰ و آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ خدا و آخرت پر ایمان اور منکر و نکیر کے سوال جواب پر یقین نہیں ہے۔ دل میں جس طرح اس دنیا کے جھمیلوں میں لگا رکھا ہے، اس طرح آخرت کی فکر بھی کر لوں۔ تمہارا دل دنیا پر اور تمہارا ایمان دنیا تک محدود ہے۔ اسے تبدیل کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں برزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جایا جائے تو چل پڑو اور کہو کہ اے خدا مجھے چلا پڑو اور کہو کہ اے خدا مجھے ایک مہلت اور دے دے تاکہ دنیا میں واپس جا کر نیکیاں کروں اور جواب مکمل نفی میں ملے۔ صبر کی برکت سے ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ خدا اور آخرت پر ایمان لے آئے تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے اپنا دامن بچا لیں گے، اور اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ایمان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر آپ نے مصیبت پر صبر کیا تو آپ کے ایمان کے درجے بلند ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر اولاد کے مرنے یا مال کے ضائع ہو جانے پر صبر کیا تو 300 درجے ایمان کے بلند ہوں گے، جبکہ ہر درجہ زمین سے عرش تک بلند ہوگا، اور اگر واجبات الہی پر صبر کیا تو 600 درجے بلند ہوں گے، ہر درجہ زمین کی تہہ سے عرش کی انتہا تک ہوگا۔ گناہ کے مقابلے میں صبر کیا تو 900 درجے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح ایمان قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان میں تقویت صبر کی قوت میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور انسان ایمان کے ذریعے صاحب حس عظیم ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جب ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچہ ماں کے دودھ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کسی قیمت پر دودھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سمجھدار اور دلسوز ماں یہ کام ایک دم انجام نہیں دیتی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ مہم سر کرتی ہے۔ پہلے اسے میٹھی میٹھی مزیدار چیزوں سے آشنا کرتی ہے۔ جب بچہ دودھ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو کوئی کڑوی چیز پستان پر مل کر اسے کسی قدر ناراض کرتے ہوئے یہ سلسلہ ختم کراتی ہے۔
ماں نے بچے کو بتدریج اس بات پر تیار کیا کہ وہ دودھ پینا بند کر دے، لہذا بچہ بھی اس تلخی کو برداشت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مصائب اور مشکلات کی تلخی اللہ تعالیٰ ثواب کے ذریعے دور فرماتا ہے۔ ماں سے زیادہ مہربان اللہ جس شخص کو آخرت کے رموز سے آشنا کرنا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے الہی و محمدی صفات کا مالک بنا دے، اسے دنیا کی خوشیوں کو تلخ کر کے پیش کرتا ہے، یعنی اسے بندے پر مشکلات ڈال کر اسے آخرت کی جانب متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ طلب آخرت ہو جائے۔ یاد رکھیے، بلائیں نازل ہونا مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بلائیں تمہیں عرش سے فرش پر پہنچا دیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ مومن پر نازل کرتا ہے تاکہ وہ تلخ مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد آخرت میں ابدی آرام حاصل کر سکے۔ خصوصاً موت کے وقت سخت قسم کی بیماریاں بندے پر اتارتا ہے تاکہ ان مشکلات کو دیکھ کر انسان روحانی ارتقاء حاصل کرے اور آخرت کی طلب میں اضافہ ہو۔ بعض بزرگوں نے اس روایت کی کئی وجوہ بیان کی ہیں۔ اس معتبر حدیث میں تردد سے مراد بلائیں لی گئی ہیں۔ جب عبد پر معبود کا لطف و کرم ہوتا ہے تو معبود سخت مصیبتیں ڈال کر اس کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ سخت ترین مصائب و مشکلات پہلے پیغمبروں اور اولیاء اللہ پر نازل ہوتی ہیں اور بعد میں ایمان کے مراتب کے لحاظ سے مومنوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مصائب و مشکلات کے لحاظ سے اجر و ثواب کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس معیار کے تحت خدا انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ عیش و آرام کے ذریعے ایمان کے بلند درجات تک پہنچ جائیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پیغمبروں اور ائمہ کے ساتھ بھی شرائط رکھی گئی کہ زہد و صبر اختیار کرنا ہوگا۔ اگر صبر سے کام نہ لیا تو ذہنی ارتقاء حاصل نہ ہوگا۔ کٹھن سے کٹھن مراحل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنا لطف و کرم فرماتا رہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تلافی اس طرح فرمائے گا، قیامت کے روز پروردگار عالم مومن سے عذر خواہی فرمائے گا، ندائے غیبی آئے گی، اے مومن آج دنیا میں تجھ پر ڈالی گئی مصیبتوں کی تلافی چاہتے ہیں۔ جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اور ان مفاہیم کو درک کرتا ہے، یقین کریں کہ وہ صابر ہو گیا۔ آخرت میں ایمان کے مدارج یہاں تک اپنا اثر دکھائیں گے کہ غیب سے آواز آئے گی کہ بندہ تو نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائیں، آج تجھے اختیار ہے جس کی چاہو شفاعت کر دو۔ لہٰذا گھر کا کوئی فرد، بیوی یا بچہ، بہن یا بھائی اور جو عزیز بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا وہ دوسروں کو شفاعت کے ذریعے بہشت تک پہنچا سکے گا۔ ایک روایت میں کہ جب مومن بہشت میں جانے کے لیے جہنم کے پاس سے گزرے گا تو ایک جہنمی آواز دے گا، اے مومن تم کیسے پہنچے ایسے اعلیٰ مقام پر؟ تجھے یاد ہے میں نے فلاں روز تیرے ہاتھ میں پانی کا جام دیا تھا، آج میری فریاد کو پہنچ۔ مومن کی عظمت قیامت کے روز آشکارا ہوگی۔ ہمارا رب سپاس گزار ہے، بندے کے صبر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو حسین علیہ السلام کے صبر کا کس طرح شکریہ ادا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تمام افتادہ حال لوگوں کی شفاعت کے سزاوار ہو اے حسین۔ لہذا پیغمبر گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے حسین، اے میرے لخت جگر، تمہارا مقام بہشت میں ایسا اعلیٰ ہے کہ بغیر شہادت کے وہاں تک نہ پہنچ سکو گے۔ صبر عظیم کے نتیجے میں تم اس عظیم الشان مقام پر پہنچو گے۔ گناہ کے سامنے صبر دشوار تر ہے لیکن اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اصول کافی میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ مصائب و مشکلات کے مقابلے میں صبر پر 300 درجے ایمان کے بڑھتے ہیں۔ واجبات دین، احکام الہی کے مقابلے میں صبر کرنے پہ 600 درجے بلند ہوتے ہیں، جبکہ گناہ پر صبر کرنے کے سبب سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی ایمان کے 900 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ واجبات الہی اور مصائب و مشکلات کے مقابلے میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ صبر ہے، لہٰذا اس کا ثواب بھی اس وجہ سے زیادہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لینا نہایت مشکل کام ہے۔
ایسے حالات میں جبکہ گناہ کا تمام تر زمینہ فراہم ہو اور اور موجود مقتنع معنی بھی نہ ہو تو بڑا دل گردہ چاہیے۔ گناہ سے بچنے کے لیے کسی خلوت کے مقام پر اجنبی مرد اور عورت دونوں گناہ پر راضی ہوں اور ایسا کرنے سے باز رہیں، واقعی نہایت مشکل کام ہے۔ کوئی اختیار میں رکھتے ہوئے خیانت نہ کرے، گناہ سے دامن بچا لے، بھوکا رہے اور مال حرام نہ کھائے۔ لہٰذا رسول خدا نے ایسے شخص کے لیے ثواب بھی زیادہ بیان فرمایا ہے، یعنی 900 درجے ایمان کے بلند ہوں گے، ہر درجہ زمین کی سطح سے آسمان کی انتہا تک بلند ہوگا۔ اول تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ واجبات و محرمات کو جان لے اور پھر اس کوشش میں رہے کہ واجب اس سے ترک نہ ہو اور حرام کام کا ارتکاب نہ کرے۔ ہر حرام کام جو انسان سے سرزد ہوتا ہے ایمان کے مدارج میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر گناہ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ایمان کی اساس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے گناہ پر صبر نہ کیا تو یقین کریں کہ آپ کے ایمان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ مسلسل گناہ کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے پھر جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اگر مشکل مراحل پر انسان صبر سے کام نہ لے تو اس کا ایمان تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تکوینی اور غیر اختیاری ناہمواریوں اور مشکلات کے مقابلے میں صبر پہلے درجے میں آتا ہے۔ انسان کی خواہشات کے خلاف چیزوں کی دو قسمیں، ایک کا نام تکوینی ہے، یعنی وہ امور جو انسان کے فعل سے کوئی تعلق نہیں رکھتے لیکن انسان کے نفس کے لیے باعث اذیت ہے، مثلا بیماری جو انسان کے اختیار میں نہیں یا تہی دستی، وہ غربت جو کہ قضائے قدر الہی ہے، یعنی مصلحت و حکمت پروردگار جسے وہ خود جانتا ہے۔ عزیز و اقارب کی اموات قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس امر کی تکرار کی گئی کہ موت دینا خدا کا کام ہے۔ تکوینی مشکلات مثلا شدید گرمی اور سردی جیسے انسان پسند نہیں کرتا، یا رزق کا قحط وغیرہ، ایسے حالات میں صبر کرنا واجب ہے اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکوینی مکروہات کے سامنے ہر مسلمان پر صبر کرنا واجب ہے۔ خدا کی خدائی میں دخل دینا اور اسے کاموں پر اعتراض کرنا کفر کی حد میں آتا ہے۔ اگر انسان ان خدائی امور پر دل سے معترض ہے تو یہ حرام ہے، اگرچہ زبان پر نہ بھی لائے۔ مثال کے طور پر بیماری طول پکڑ جائے اور بے صبری کا سبب ہو جائے اور انسان خدا کو نعوذ باللہ مقصد ٹھہرائے تو یہ حرام ہے۔ اس مقام پر صبر کرنا ضروری ہے، اپنے پروردگار پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں آداب مریض کے باب میں قصیر روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ صبر با شکایت اور صبر بے شکایت کیا ہے، تو جواب دیا کہ جب مریض سے کوئی اس کا حال دریافت کرے تو وہ کہے کہ میں ایسی بلا میں مبتلا ہو گیا ہوں جس میں آج تک کوئی شخص مبتلا نہیں ہوا، تو اسے صبر با شکایت کہیں گے۔ آج کی رات مجھ پر ایسی گزری جو کسی پر نہ گزری ہوگی، پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا جو اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ گزشتہ رات میں شدید بخار میں مبتلا تھا تو کوئی حرج نہیں، مثلا یہ کہہ دے کہ پچھلی رات میں سو نہ پایا اور اے بندہ مومن میری صحت یابی کے لیے دعا کرو، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قضائے الہی پر اعتراض بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ تیرے رب کی قسم ایمان نہیں لائے مگر تا وقت کے اہل تسلیم و رضا نہ ہوں۔ اگر خود کو خدا کا بندہ سمجھتے ہو تو تمہارے اعتراض کا کیا جواز ہے؟ چوں چرا کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ جانتے ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے اور تم اس مدبر کے ماننے والے ہو، وہی تمہیں پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا، وہی تمہاری حفاظت کرنے والا، وہی رزق دینے والا اور تمہارے تمام امور کا رکھوالا ہے، تو اس کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی ذات پر کوئی اعتراض کرو۔ تم تو اس کی مخلوق ہو، تعقیبات پنجگانہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہو۔ میں قلبی طور پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنا مربی سمجھتے ہو تو ذاتی رائے اس کی کارگاہ قدرت میں کیا معنی رکھتی ہے؟ قانون قدرت میں خلل اندازی غلط چیز ہے۔ پیغمبر گرامی کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے الہی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علی علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھا
اور یہ کہا گیا کہ علی ابھی جوان ہیں، مشرقین کو قتل کرنے میں بہترین ریکارڈ رکھتے ہیں، لہذا فی الحال بڑے بوڑھے قیادت سنبھال لیں، بعد میں علی کا نمبر بھی آ ہی جائے گا۔ یعنی خدا اور پیغمبر کے کاموں پر اعتراض ہم ان سے بہتر جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکوینی امور اور مکروہات کے سامنے صبر واجب ہے، اور اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اعتراض کے ضمن میں آتا ہے۔ البتہ رونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن گریبان پھاڑنا، بال اور منہ نوچنا وغیرہ جائز نہیں ہے، اس کا ذکر تمام فقہی کتب میں ملتا ہے۔ دوسروں کی جانب سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرنا۔ ان مکروہات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جسے شرع مقدس نے حرام قرار دیا اور گرفتار شدہ انسان کا شرع نے حق مہر مقرر کیا ہے، لیکن جو حق مقرر کیا ہے اس سے زائد بے صبری اور یہ حرام ہے۔ مثلا اگر کسی نے آپ پر کوئی نازیبا الزام لگا دیا اور یہ بےحد قذف میں آتا ہے تو آپ کو قذف کا اختیار نہیں، یعنی کسی پاک دامن کو زنا یا لواط کی نسبت دینا ممنوع ہے۔ پس کیا کریں؟ ایسے شخص کو حاکم شرع کے پاس لے جائیں، اگر حق ثابت ہو جائے تو اسے 80 تعزیانے کھانے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ الزام لگانے والے شخص کو یہی جملے پلٹ کر کہہ دیے جائیں کہ تیری ماں بہن زانی ہے، تو اس شخص کی ماں بہن کے لیے حق قذف ثابت ہو جائے گا جو حق تلافی کا دیا گیا ہے، اسے تجاوز کرنا حرام ہے۔ تمہارا مال کسی نے کھا لیا، جتنا کھایا ہے اس قدر ہی تمہیں مطالبے کا حق ہے، اسے گالی دینا، مارنا، پیٹنا یا بے عزتی کرنا قطعاً جائز نہیں۔ معاشرتی ناہمواریوں کے مقابلے میں صبر کرنا۔ میاں بیوی، بہن بھائی، بزنس پارٹنر اور ہم سفر کے ساتھ بعض اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، انہیں کسی گنتی میں نہ لائیں اور دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں۔ ایسے موقع پر صبر کرنا واجب ہے، ایسے خرافات سے کینہ و کدورت کو اپنے اندر جنم نہ لینے دیں۔ وہ میرے ابا کی فاتحے میں شریک نہ ہوا، میں بھی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں بھی اسے اہمیت نہیں دوں گا۔ ایسے ایک خرافات میں پڑ جانے والے افراد ایمان و معرفت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمہیں بلند نظر ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں کو اہمیت مت دیا کریں۔ اونٹ، شاہی نقارہ اور جوتے کی آواز۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر شاہی نقارہ بجایا جاتا تھا۔ جب وہ گزرتا تو ایک بچہ اپنے جوتوں کو زمین پر مارتا تاکہ اونٹ ڈر جائے۔ اونٹ نے اپنی بے زبانی سے کہا، اے بچہ، میرے کان میں نقارے کی صدا گونج رہی، مجھے تیرے جوتے کی آواز کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں بھی اس قدر بلند نظر ہونا چاہیے کہ صرف پیغمبران خدا کی صداؤں کو سنو اور چھوٹی موٹی فضولیات سے تم پر کوئی اثر نہ ہو۔ جلدی کرو اور آخرت کا رخت سفر باندھ لو، یہ محمد کی پکار ہے، علی کی ندا تا قیامت تک ہے۔ مروی کے مولا علی 6 ماہ تک لگاتار مسجد کوفہ میں نماز عشاء کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے اس صدا کی تکرار کرتے رہے، مسلمانوں آمادہ ہو جاؤ، علی کی پکار تمہارے کانوں میں گونجتی رہنی چاہیے، بچوں کی قال و قیل کی پرواہ مت کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کچھ میرے علم میں آپ جان لیتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، دیوانہ وار صحرا میں پھرتے، میں آخر کیوں جھگڑوں جبکہ مجھے انجام معلوم نہ ہو اور یہ پتہ ہو کہ آخرت میں کن ہستیوں سے سروکار رہے گا۔ موت کے بعد آخرت میں ہر مومن کے لیے بڑے عظیم مرتبے اور درجات ہیں، لیکن میری حالت کیسی خراب ہے۔ مومن سے ناراض ہونے کی مذمت۔ کسی شخص کے حوالے سے جو ناسزا باتیں آپ تک پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنا واجب ہے۔ ایک دوسرے سے ناراض ہونا حرام ہے، ہوائے نفس کو کام میں مت لائیں۔ آپ اس طرح قدم بقدم رحمت الہی سے دور اور شیطان سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اصول کافی کے باب ہجرت میں کئی روایات اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہے، روٹنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ دو مسلمان اشخاص ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اپنی منشا کے خلاف باتیں کرنے اور سننے کی بدولت، یہ لعنت اور رحمت خدا سے دوری کے حقدار ہیں۔ امام ایک اور جملے کا اضافہ فرماتے ہیں،
جو ناراض ہوا وہ مستحق لعنت ہے، اور جو مظلوم تھا ممکن ہے کہ وہ بھی لعنت اور خدا کی رحمت سے دوری کا سزاوار ٹھہرے۔ راوی نے عرض کی کہ مولا مظلوم کیوں کر لعنت کا مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے مخالف کے پاس جا سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے برا کیا، میں ظالم ہوں، تاکہ جدائی پیدا نہ ہو۔ مومن کا اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا انتہائی خطرناک امر ہے۔ ایسی صورت میں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور مومن کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے مخالف نے برا کیا، ناراض ہوا، لیکن تم اس کے پاس جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے، اور صحیح ہی تو کہو گے۔ کوئی کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم تو نفسی۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب دو ناراض اشخاص باہم بغل گیر ہو جاتے ہیں تو شیطان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور وہ شدید جھنجلا جاتا ہے۔ ماں کے حکم کی نافرمانی۔ ایک صاحب معرفت کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ پیدل چل کر حج ادا کیے، لیکن پچھلے سال جب میں حج کو گیا تو موسم انتہائی سرد تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا کہ میرے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر آنے والی ماں نے مجھے آواز دی، بیٹا بڑی پیاس لگی، پانی پلا دو۔ آدھی رات ہو رہی تھی، سردی کے عالم میں کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے والدہ سے عرض کیا صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، اتنی دیر صبر کر لیں، ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی۔ بالآخر صبح ہو گئی اور ماں بیچاری پیاسی رہی۔ اگلے روز میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی 1000 صعوبتیں اٹھا کر سخت سردی میں حج کرنے مکہ جا رہا ہوں، لیکن ماں کی اطاعت، ماں کے حکم کی نافرمانی ان کے ناراض ہونے کا سبب ہے، اور جبکہ اطاعت واجب ہے، آخر تو نے اطاعت کیوں نہ کی؟ معلوم ہوتا ہے اس پیدل حج میں بھی ہوائے نفس شامل ہے۔ واجب امر کی اطاعت نہ کرے اور واجب امر کی اطاعت نہ کرے اور مستحب کو اہمیت دے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سنتی حج کے لیے 1000 زحمتیں برداشت کر لے اور ماں کے حکم کا لحاظ نہ رکھے۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ ناراض ہونا حرام ہے تو پرواہ نہیں کرتے اور اپنے دیگر مستحبی امور انجام دیتے رہتے ہو۔ جان لو کہ یہ بھی تمہارے نفس کی ایک چال ہے، نہ کہ جہد رحمانی۔ ورنہ اگر انسان وجہ الہی حاصل کر لے تو واجبات کو ہر چیز پر ترجیح دے، محرمات کو مکروہات سے اہم سمجھے اور واجب کو ترک نہ ہونے دے اور حرام سے اجتناب برتے۔ اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے اور شیطانی راستے پر چل نکلا تو سختی امور کو اہمیت دے گا، اور شیطانی راستے پر چل نکلا تو سنتی امور کو اہمیت دے گا اور واجبات و محرکات کی پرواہ نہ کرے گا، اور جب اسے اس جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو برا بھلا کہتا ہے۔ خدا پرستی غیر از نفس پرستی ہے۔ اے فرزندان قرآن، غیظ و غضب کا شکار نہ ہوں۔ یہود و نصارہ اور مشرقین اور بقول میرے مسلمانوں سے پہنچنے والے مظالم اور زبان کے زخموں کے مقابلے میں صبر سے کام لیجیے۔ اگر آپ نے ہمت سے کام نہ لیا اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر صبر نہ کیا تو ظالم ہیں، پتہ نہیں آپ کا انجام کیا ہوگا۔ آپ ایمان کے ساتھ جائیں گے یا ایسے ہی؟ ایمان سست اور شیطان کے دام میں گرفتار شخص میں پیدا نہیں ہوتا، اور ایسا انسان کہیں کا نہیں رہتا، ہمیشہ پستی میں رہتا ہے جب تک مضبوط قوت ارادی کے حامل نہ ہو۔ انسانیت کی حد کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، تو یہ کھیل کود کیسا جو تم کر رہے ہو؟ پس تم اپنے آپ کو باطل کاموں میں سرگرم کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کا صبر کہاں ہے؟ تم دنیا کو اہمیت کیوں دیتے ہو، اس کے باوجود کہ تم آخرت عالم اعلیٰ کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہو؟ تو پھر کس لیے خرافات کا شکار ہوتے ہو؟ باطل نظریات سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا کردار باطل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آخر کیوں آپ صبر کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر صبر سے کام لیں گے تو عقل رشد اپنے اندر محسوس کریں گے اور آپ کو محمد و آل محمد جیسی عظیم ہستیوں کی قربت نصیب ہوگی۔